الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ الذين وہ لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، جب اللہ نے بہت فراوانی دی ہو، وسعت دی ہو، وسعت میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی، تنگی میں بھی، ضرر میں بھی، پریشانی میں بھی، والکاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں یا قابو میں رکھتے ہیں یا باندھ کے رکھتے ہیں اپنے شدید غصے کو، والکاظمین اور کنٹرول کرتے ہیں، پی جاتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، الغیظ شدید غصہ، والعافین اور معاف کر دیتے ہیں، عن الناس لوگوں کو، لوگوں سے، واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ یہ متقین کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی، جو پچھلی آیت تھی اس کے ساتھ یہ اسی کی کانٹینیوٹی ہے اس آیت میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور بھاگو دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں، آگے بڑھنے میں، اور جنت کی لیے جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور اگلی بات ہے الذین، کون لوگ، متقین کون ہیں؟ الذین وہ لوگ ينفقون فی السراء والضراء جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور وسعت میں بھی، جب اللہ نے ان کو بہت دے رکھا ہو تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جب پاس کچھ بھی نہ ہو، تنگی ہو، مشکل وقت چل رہا ہو تب بھی دیتے ہیں۔ اس میں 4 صفات اللہ نے متقین کی بیان کی ہے، اور اگر ہم ان 4 صفات کو دیکھیں تو یہ جو کرنٹ آیات چل رہی ہیں، جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے غزوہ احد کا، اور غزوہ احد میں کے لحاظ سے یہ آیات، ہم اس کو غزوہ احد کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے، اور جو اس سے 2-3 آیات پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مال کی محبت خرچ کرنے میں، ایک چیز چاہے وسعت میں ہو چاہے چنگی میں، کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی کیئر دیتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کا خیال رکھنے میں کیا ہے کہ صرف وہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس ایکسیسو پڑی ہوئی ہے چیز، ایکسیس پڑی ہوئی ہے تب آپ دیتے ہیں، نہیں، تنگی میں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو جو ہے اس میں سے دینا، یہ اصل ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ دیکھیں بالکل 2 ڈیفرنٹ آ گئیں۔ وہ لوگ جو اصحاب النار تھے، وہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف مال جمع کرنے والے، وہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار ہیں۔ اور متقین کون ہیں؟ جو اپنے آپ سے نکال کے دوسروں کو دیتے، یعنی دوسروں کا خیال کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم بھی اگر ایسے ہیں جو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دوسروں کی کوئی کیئر نہیں، صرف ہم اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنے پلاٹس زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی دولت انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، وی ڈونٹ کیئر، تو ہم دیکھ لیں کہ قرآن کے لحاظ سے ہم کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس کو دیکھ لیں، غزوہ احد کے لحاظ سے کچھ مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی، فتح جب دی غزوہ بدر کے اندر، کچھ مال غنیمت بھی ملا، تھوڑا سا فراوانی ہوئی، تھوڑی سی چیزیں آئیں، اور غزوہ احد میں کیا ہو گیا؟ غزوہ احد میں نقصان ہو گیا، کوئی مال غنیمت نہیں ملا، الٹا اپنا نقصان ہوا، اپنی اتنی زیادہ جانیں ضائع ہو گئیں، اتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سختی کا موسم ہو، ضرر کا موسم ہو، تنگی کا وقت چل رہا ہو یا وسعت ہو، ایمان والے ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھ لیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے،
ظاہر ہے جو تنگی والا ہے وہ تو زیادہ نہیں دیتا، وہ تو زیادہ دے ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ ہے وہ کمائی 10,000 روپے رہا ہے اور وہ اس میں سے 10 روپے، 15 روپے، 100 روپے، 1000 روپیہ اگر خرچ کر دیتا ہے تو وہ تو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو کروڑ روپیہ کماتا ہے یا 10 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے اور وہ لاکھ روپیہ دے دیتا ہے۔ ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ کما کے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جو 10,000 کما کے 1000 خرچ کرتا ہے، جو 1000 کما کے 100 خرچ کرتا ہے، جو 100 کما کے 10 خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور اللہ نے دونوں کو متقین کی صفت میں کھڑا کر دیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں کہ کیا متقین وہ ہیں جن میں یہ ساری صفات پائی گئی ہوں؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ روح البیان جنہوں نے لکھی، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ متقین کی صفات ہیں کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ غصہ بھی پیتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں صفات جو ہیں یہ متقین کی اندر ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے ایک اور بات کہی ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو متقی، اس کا تقوی کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہے، متقین کے زمرے میں، محسنین کے زمرے میں وہ شامل ہوگا۔ یقیناً جس میں تینوں صفات ہیں اس کا تقوی، اس کا لیول، اس کا درجہ وہ ہائی ہوگا، اور اگر جو ہے وہ ان میں سے ایک ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو دوسری صفت ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ۔ یہ دونوں لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے میں غیظ کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں، پھر کاظم کی بات کرتے ہیں، کاظمین کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کو ریئل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، غصہ آنا، غیظ کہتے ہیں غصہ، شدید غصہ، جس کو کہتے ہیں نا شدید غصہ ہونا، جس میں انسان کی اندر سے نا یعنی فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہوں اندر، جس طرح کوئی بندہ غصے سے نا ایک جل رہا ہو، یا غیظ کے جو اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں انرجی دیکھیں ہمارے کیا ہوتی ہے، موشن سے انرجی آتی ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم ایکٹ کرتے ہیں، شدید غصہ آیا ہوا ہے، لات ماریں گے کسی چیز کو، زور سے دروازہ بند کریں گے، کوئی چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ غیظ کی نشانیاں ہیں، یعنی ایسا غصہ جو بہت شدید ہو، جو ابل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں غیظ۔ اور پہلے بات جو یہ سمجھ لیں کہ غصہ آنا یہ غلط نہیں ہے، غصہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، غصہ تو ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، کئی مرتبہ غصہ آتا تھا، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ایسا حدیث میں آتا ہے، بہت ساری ہیں۔ تو غصہ آنا نیچرل ہے، غصے پہ نہیں پرواہ نہیں کرنے کی، یار غصہ آئی نہ، اللہ مجھے غصہ نہ آئے، یہ ایک ان نیچرل بات ہے۔ لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ۔ کاظم کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، معنی بہت سے ہیں لیکن ابھی ہم دو پہ بات کریں گے۔ ایک کہتے ہیں جو بالکل خاموش ہو جائے، بالکل جس طرح کہتے ہیں نا قذب النفس، جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ یعنی بند کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز نکل نہیں رہی، وہ اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ اور کاظمین کا جو زیادہ معنی ہے اور جو یہاں پہ بھی بالکل فٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے پورا بھر دیا، پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو پورا بھر دیا، اور پھر اس کا منہ اوپر سے جو ہے نا وہ سختی سے باندھ دیا۔ سختی سے کیوں باندھتے ہیں؟ تاکہ وہ جو پانی ہے وہ گرے نہ۔ جو غصے کے اوپر باندھ دیتے ہیں، جو غصے کو باندھ دیتے ہیں، جو اس کے اوپر کوئی کارک لگا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی سٹاپر لگا دیتے ہیں کہ وہ جو فیلنگز ہیں، جو اندر کی ہماری فیلنگز ہیں، غصے کی فیلنگ ہے، شدید ترین جو غصے کی فیلنگ ہے، وہ باہر نہیں آ پاتی۔ ہم غصے میں سب سے زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں، غصے میں ہم سب سے زیادہ غلط ایکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ جب غصہ اتنا شدید ہے کہ وہ ابل رہا ہے اندر، تو اللہ نے بتایا کہ متقین وہ ہیں جو اس غصے کو جو ہے نا
وہ اس کو اوپر سے باندھ دیتے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو وہ کوئی بھی ایکشن نہیں پرفارم کرتے، وہ کوئی تدارک نہیں کرتے۔ تدارک کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور جب آپ غیظ کی حالت میں ہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ قرآن کی یہ آیت اس طرف زیادہ اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کو شدید ترین غصہ آیا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جائیں، اس کو باندھ دیں، حرکت مت کریں۔ غیظ میں کہا نا کہ حرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، حرکت نہ کریں، بولیں نہ۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر اس کے اگینسٹ ریوارڈ بھی اتنا ہی ہے نا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، کہ یہ عدل نہیں ہے، یہ احسان ہے کہ جو ایڈوائز قرآن دے رہا ہے، جو نصیحت قرآن کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن یہ نصیحت کر رہا ہے کہ جب آپ شدید غصے کی حالت میں ہوں تو اس وقت کچھ مت بولیں، کچھ مت کریں، کوئی عمل نہ کریں، بیٹھ جائیں۔ اور سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن جو اناٹمی ہے، جو ہمارے مالیکیولز ہیں اور ہمارے جو ڈفرنٹ ہارمونز اور انزائمز ہیں، ان کے مطابق جو ہماری سچویشنز ہوتی ہیں وہ اراؤنڈ 15 منٹس تک کی ہوتی ہیں۔ ہم شدید غصہ 15 منٹ تک فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کام ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ متقین جو ہیں وہ غصے میں کوئی کام نہیں کرتے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم غصے میں اپنی نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ غصے میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جتنی بھی ڈسٹرکٹیو کام ہوتے ہیں، شدید ڈسٹرکٹیو، جو کہ ایک نارمل بندہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا، وہ غصے میں ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بہت شدید غصہ آ گیا، اب مرد کو شدید غصہ آیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ اگر اس نے خاموشی نے اختیار کی تو علیحدگی ہو جائے گی، طلاق دے سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دھپڑ مار سکتا ہے، رائٹ؟ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، گالی گلوچ ہو سکتی ہے، دوسرے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، شاؤٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو کیا ہو، اور ہم کاظمین الغیظ کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کریں، اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں۔ مفسرین نے اس کی 2 ڈائمنشنز بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ آیا ہے، اس کے اوپر کور لگا دیا، نکلنے نہیں دینا، بولنا کچھ نہیں ہے، شدید دل چاہ رہا ہے کچھ بولنے کا، شدید پک رہے ہیں، لیکن بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، وضو کرنے چلے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یہ تدارک ہیں غصے کے۔ ایک غصہ اپنا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ دوسرا جو ہے، ہم دوسرے کو غصہ دلا دیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل میرے ساتھ آئے، کسی نے کوئی بات کی، غلط بات کی، مجھے غصہ آ گیا۔ تو کاظمین الغیظ وہ متقین کی یہ صفات ہے، نہ خود غصے میں کچھ بولتے ہیں، نہ دوسروں کے کہنے پہ خود غصہ ہوتے ہیں، اور نہ دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا کچھ بھی غلط کام ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اس چیز کو اتنا نہ سوچا ہو، ہمیں پتہ لگا، انہوں نے کہا اس نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، تم آگے سے کچھ نہیں بولے، تم خاموش بیٹھے رہے، اتنا کچھ ہو گیا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہم انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم تیش دلا رہے ہیں، اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اور وہ اندر اندر کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو متقین ان تینوں چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ متقی کیا کرے گا کہ اس نے جب غلط چیز دیکھی، اس وقت اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیے رکھا، اپنے آپ کو روکے رکھا، 5 7 10 منٹ ہوئے، چیزیں کول ڈاؤن ہو گئیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے۔ اب کیا کیا؟ اب جا کے اس کو کہتے بیٹھے، آپ نے بہت غلط بات کی تھی، یہ آپ نے بہت غلط حرکت کی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کا جو اگلا ٹکڑا ہے والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینا ایک نیچرل کامنس ہمارے اندر لے آتا ہے، نیچرل ایک سکون لے آتا ہے، اور اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس سے وہ چیز کی سویرٹی یا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک، بہت سے علماء کے نزدیک یہ ایک غلط چیز ہے کہ ہم غصے کو پیتے جائیں۔ دیٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ
ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اور وہ اس کو غصہ آ رہا ہے اور اس غصے کو دبائے جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے، یا اللہ نے اگر ایسا نہیں بھی بنایا تو ہم انفارچونیٹلی ایک ایسی ہماری ایک شخصیت بن چکی ہے، یا ایسا ہو گیا کہ ہم کتنا کچھ برداشت کریں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ برداشت کرتے 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 پھر ایک مرتبہ بندہ پھٹ پڑتا ہے، اور وہ چیز سب سے زیادہ ورسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ بس غصے کو پیتے رہنا ہے۔ ہم نے کہا نا غصہ پی جاؤ یار، غصہ پی جاؤ۔ وہ روز ایک بندہ آ کے جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ایک غلطی کر رہا ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ نے فرمایا تھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہو۔ بھائی پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو جو ہے نا ان کی ایڈیوٹک بیہیویئر کے بارے میں ان کو کچھ کہا بھی نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی نا نیچر کے خلاف جاتی ہے کہ بھائی آپ کو ایک بندہ بار بار غصہ دلا رہا ہے، انسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور آپ بس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اس کو میں پی جاتا ہوں، غصہ پی جاتا ہوں۔ ضرور پئیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ایک ٹائم آئے گا when you can't hold yourself، تو اس کو اچھے طریقے سے غصے کی حالت بنی بعد میں دیکھیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، یا کسی دوسرے کو انوالو کر کے، کسی دوست کو، کسی بڑے کو، کہ یہ دیکھیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، کائنڈلی اس چیز کا کوئی سولوشن نکالیں، میں اس چیز سے بہت تنگ ہوتا ہوں، بہت تنگ ہوتی ہوں، اور یہ چیز ہماری زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ اور غصہ جو ہے بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ وہ سزا ہے جو دوسروں کی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔